वस्सलाम अला रहमतुल लिल आलमीन सय्यिदना व नबिय्यिना व क़ाइदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन वालाहुम इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुअमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन ज़ालिक अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैना व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, मिल्लत इस्लामी के नौजवान साथियों, पर्दानशी ख़वातीन, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा इस्लामी तहिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा मौजू पर्दा फितरत निस्वां भी है और तकादए इस्लाम भी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी अज़वाज मुतहरात, अपनी बेटियों और मोमिन औरतों से फरमा दीजिए कि वे अपने चेहरों पर पर्दा लटका लिया करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस आयत के आखिर में फरमाते हैं, वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। औरत के लिए पर्दे का हुक्म अल्लाह की बख्शिश और रहमत का सबब है। चुनांचे पर्दा औरतों के लिए शान इफ्तिखार है, ना कि कैद व बंद का सामान। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सबसे नेक और पाकीज़ा बंदों को कुरान में ये हुक्म दिया जो कि सहाबा हैं, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा कर। ये तुम्हारे लिए और उनके दिलों की पाकीज़गी के लिए ज्यादा मुनासिब तरीका है। सूरतुल अहज़ाब। इस आयत को आयत हिजाब कहते हैं। इसके नुज़ूल के बाद अज़वाज मुतहरात ने अपने घरों के दरवाजों पर पर्दे लटका दिए। फिर उनकी देखा देखी दूसरे मुसलमान घरानों में भी यही तरीका राइज हो गया कि बाहर के लोग अंदर के लोगों को नहीं देख सकते और अंदर के लोग बाहर के लोगों को नहीं देख सकते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लामी मुआशरे की पाकीज़गी के लिए इसी तरह धीरे धीरे अहकामात नाजिल होते रहे, जिनमें औरत की बुनियादी जिम्मेदारी घर के अंदर के काम और नई नस्लों की तरबियत, तहरीक और
بیرونی یعنی گھر کے باہر کی زندگی کی مشقتوں کا ذمہ دار مرد کو بنایا گیا۔ معزز سامعین، پردہ حجاب محض سر پر رکھے جانے والے 1.5 گز کپڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ احکام کا ایک مجموعہ ہے جن میں نگاہیں نیچے رکھنے سے لے کر گھر سے باہر اور گھر کے اندر کے تمام پردے کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ آواز اور خوشبو سے متعلق احکام بھی شامل ہیں۔ پردہ یہ اسلام کے اس نظام عفت و عصمت کا نام ہے جو نہ صرف گھر اور سماج کو پاکیزگی بخشتا ہے بلکہ عورت کو بے شمار عزت و توقیر عطا کرتا ہے، خاندانوں کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے اور باہمی اعتماد کی بحالی کے ذریعے محبتوں میں اور مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے ستر کے حدود بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم میں کچھ ظاہر کرے سوائے چہرے اور ہتھیلی کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آپ فرمایا کرتے تھے عورتوں کو ایسے کپڑے نہ پہناؤ جو جسم پر اس طرح چست ہوں کہ سارے جسم کی ساخت و ہیئت نمایاں ہو۔ معزز سامعین، پردہ عورت کے لیے بوجھ نہیں ہے جس کے نیچے مسلمان عورت دبی ہوئی ہے، بلکہ پردہ مسلمانوں کے عقائد کا آئینہ دار، اسلامی شعار اور مسلمان عورتوں کی پہچان ہے۔ پردہ نہ صرف جسم کو گرد آلود ہونے سے بچاتا ہے بلکہ سامنے والے کی گندی سوچ اور شر پسند آنکھوں کی شرارت سے محفوظ رکھتا ہے۔ شرم و حیا کے مضبوط قلعے میں قید کر کے پردہ عورت کی حفاظت کرتا ہے۔ پردہ حجاب ایک سیپی ہے جو شریف اور پاکیزہ عورت کو ایک موتی کی طرح اپنے اندر چھپا کر آنکھوں کو حیا اور دلوں کو ایمان کا سرور بخشتا ہے۔ اور صحیح بات یہی ہے کہ حسن خوبصورتی جسموں کو نمایاں کرنے سے نہیں آتی بلکہ حقیقی حسن اور حقیقی خوبصورتی انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری سے پیدا ہوتی ہے۔ معزز سامعین، آج کل پردے کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حجاب کی وجہ سے تازہ ہوا نہ ملنے سے عورتوں کی صحت خراب ہوتی ہے۔ ایسا جو کہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ فیکٹریوں میں، دفتروں میں اور دکانوں میں کام کرنے والے مردوں کو
تازہ ہوا کہاں سے ملتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج مرد اور عورت دونوں کی صحتیں خراب ہیں. اس کی بڑی وجہ غذا کی کمی، غربت اور وہ جنسی ہیجان ہے جو چاروں طرف سے بے پردگی اور بے حیائی کی وجہ سے پھیلی ہوئی. اور کچھ آزاد خیال لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دراصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے. اگر عورت کا دل صاف اور نیت درست ہے تو اسے پردے کی کیا ضرورت؟ معزز سامعین، اگر بات صرف دلی جذبات اور روح کی ہے تو یہ بات یاد رکھیے، نماز کی روح عاجزی و انکساری ہے، روزہ کی اصل روح تقوی ہے، قربانی کا اصل مقصد جذبہ ایثار و قربانی ہے، اور ایسے ہی حج کا حقیقی مدعا ذہنی انقلاب ہے. تو کیا ان عبادات کی ظاہری شکلوں کو ختم کر دیا جائے؟ پھر یہ کیسی نیک نیتی ہو سکتی ہے جو اعمال سے ظاہر نہیں ہوتی؟ اگر عورت کے دل میں پردہ ہے اور سر سے پاؤں تک بے پردہ ہے تو ایسا دل اور ایسا پردہ انہی لوگوں کو مبارک جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین اتنا بہترین ہے کہ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ عورتیں ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلیں جو باعث کشش ہو، یا ایسا زیور پہن کر نکلیں جس کی جھنکار غیر مردوں کو متوجہ کرے. یاد رکھیں، ایک مومن اللہ کے احکام کا پوری طرح پابند ہوتا ہے. وہ نہ کرنے کا عذر تلاش نہیں کرتا. عذر تلاش کرنے کی یہ جو گندی صفت ہے، یہ منافقین کی صفت ہے، فاسقین کی صفت ہے. مسلمان اس بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کے احکام کی بجا آوری میں اس کے لیے خیر ہی خیر، اور نافرمانی میں آخرت کا عذاب بھی ہے اور دنیا کی ذلت و رسوائی بھی. معزز سامعین، عالمی سطح پر پردے کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہیں. بہت حد تک لوگ کامیاب بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ کچھ غیور باغیرت مسلم خواتین نے اپنے اعمال و کردار اور پردے میں رہ کر بہترین کامیابی سے ان شر پسندوں کو کافی حد تک ناکام بھی کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دنوں پہلے سری لنکا میں برقع کی پابندی پر ہندوستان میں بھی طرح طرح کی باتیں شروع ہو گئی تھی. ایک لیڈر نے اپنے ایک بے سر و پیر بیان میں کہا تھا، راون کی لنکا میں برقع پر پابندی ہو گئی، رام کی ایودھیا میں کب ہوگا؟
اور حال ہی میں کرناٹک میں جو واقعہ پیش آیا ہے یہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس قسم کے نعرے کوئی بھی کرے ہندوستان جیسے سماج میں اس کو قانونی شکل دینا ممکن نہیں ہے. تو پھر ایسے نعروں سے ان لوگوں کی مراد کیا ہوتی ہے؟ یہ اپنی شہرت چاہتے ہیں اور اپنا الو اس قسم کے بیانات سے شر انگیز فتنوں سے سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور اپنا فائدہ یہ اٹھانا چاہتے ہیں. معزز سامعین، یہ جو پوشاک پر پابندی کی بات جو بھی لوگ کرتے ہیں کیا یہ طے کریں گے کہ انسان کو کیا پہننا ہے؟ اگر کپڑے کا ایک ٹکڑا ان کی نظر میں قصوروار ہے تو ایسا کون سا سماج ہے جس کی تمام تر رسمیں بالکل درست ہیں؟ اگر آج برقعے پر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے تو یقیناً کل ساڑی اور گھونگھٹ پر بھی سیاست ہو سکتی ہے. اور ایسے ہی کسی سرفرے کا شلوار پر بھی سوٹ پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں کو یا حکومتوں کو کس نے ہمارے خواہشوں کا مالک بنا دیا؟ ہم ایک جمہوری ملک میں جہاں سب کو اپنے بنیادی حقوق حاصل ہیں، لیڈران کی پسند اور ناپسند کے تابع ہو کر غلامانہ زندگی بسر کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ تو سراسر جمہوری قدروں کے خلاف بھی ہے اور انسانیت کے خلاف بھی. کیونکہ اگر حکومتیں طے کریں گی کہ ہماری تھالی میں کیا پروسا جائے، ہم اپنے جسم کو کن کپڑوں سے ڈھکیں اور ہم اپنے کمروں کی الماریوں کو کن کتابوں سے سجائیں، تو یہ طے کرنا مشکل ہوگا کہ اس طے کرنے کی حد کیا ہو سکتی ہے. معزز سامعین، مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک پر حاضر ہوئے. امہات المؤمنین، مومنوں کی مائیں حضرت ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ عنہما وہاں موجود تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ ان سے پردہ کرو. تو وہ بول پڑی، یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تو اندھی نہیں ہو. غور کیجئے، ایک نابینا انسان سے، وہ بھی غیر القرون جن کے تعلق سے سورہ عبسہ نازل ہوئی ہے اور قرآن میں کئی ساری آیتیں نازل ہوئی، عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو جن کی بینائی صحیح سلامت ہے، جو مرد دیکھ سکتے ہیں، اور خاص کر آج کے زمانے کے جو مرد حضرات ہیں،
ان سے پردہ کرنے کا حکم کس قدر اہم اور ضروری ہو۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار احادیث موجود ہیں جو پردے کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ان سب کے باوجود اگر ہم خیر القرون جیسے پاکیزہ دور پر صرف ایک سرسری نظر ڈالیں تو بہت سے واقعات ایسے ہمیں ملیں گے جو صحابہ کے پردے کے اہتمام کی اطلاع ہمیں دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابیہ کا لڑکا شہید ہو گیا تو وہ نقاب پہن کر خدمت میں حاضر ہوئی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، بیٹے کا حال پوچھنے کے لیے آئی ہو اور وہ بھی نقاب پہن کر؟ انہوں نے کہا، میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، شرم و حیا کو نہیں کھویا۔ سبحان اللہ۔ ذرا اس واقعے میں غور کرنا چاہیے کہ انتہائی غم اور پریشانی کی حالت میں بھی پردے کا حکم ان کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا، اور ہم ہیں کہ صرف محض اور محض خواہشات کی تکمیل کے لیے سر سے ہم بے پردہ ہو جاتے ہیں۔ اور صحابیات کا حال بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عورتیں فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں شریک ہوتی تھیں، وہ چادروں میں لپٹی ہوئی تھی، نماز کے بعد مسجد سے نکل کر گھروں کو لوٹتی تھی، کوئی انہیں پہچان نہیں پاتا۔ اس روایت سے بات واضح ہوتی ہے کہ چہرہ سمیت پورے جسم کے پردے کو یہاں اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ صحابہ اور صحابیات کے احتیاط کی ایک اور جھلک یہ بھی ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی چچا افلاح ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پردے کا اہتمام کیا اور ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ بتایا تو آپ نے مسئلہ بتاتے ہوئے فرمایا، وہ تمہارے رضاعی چچا ہیں، تم ان سے ملاقات کر سکتی۔ تو معزز سامعین، عورت اپنی ذات اور حقیقت کے اعتبار سے ایک مستور اور محجوب چیز ہے، جیسا کہ صریح احادیث نبویہ میں اس کی تائید جو ہے آئی۔ عقل اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ قیمتی چیز کو چھپا کر رکھنا چاہیے تاکہ انہیں سڑکوں پر برسر عام نہ نکالا جائے اور لوگ ان سے مستفید نہ ہوں۔ اور یہی وجہ ہے اسلام نے عورت کو انفرادی نماز تک میں یاد رکھی، کوئی باہر کی دنیا کی بات نہیں ہو رہی، عورت جماعت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہی، انفرادی نماز تک میں اسلام نے ستر اور حجاب کی ہیئتوں کو تجویز کیا۔ لیکن قربان جائیے دور نبوت پر کہ ان کا پردہ اور برقع آج کی طرح فیشنبل اکسانے والا نہیں تھا، بلکہ سیدھا سادہ اور کشادہ برقع اور پردہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے عورت سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی چھپی رہتی تھی، اور ان کی عفت و حیا اور پردہ سب پوری انسانیت کے لیے مثال اور لائق تقلید تھا۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہنوں کا حجاب بھی حجاب شرعی ہو تو اس میں ان شرطوں کا لحاظ رکھنا جو ہے بے حد ضروری ہے۔ ایک برقع کے طور پر جو ہم پہنتے ہیں وہ پورے جسم کے لیے ڈھکنے والا ہو، موٹا ہو، کشادہ ہو، تنگ نہ ہو، نقاب زینت کو ظاہر کرنے کے لیے نہ ہو، خوشبو نہ لگایا جائے، مردوں جیسا لباس نہ ہو، غیر مسلموں کے جو لباس ہوتے ہیں اس سے مشابہت نہ ہو، اور اس سے شہرت اور دکھاوا مقصود نہ ہو۔ یہ شرطیں اگر ہمارے پردے میں اور حجاب میں پائی جاتی ہیں تبھی جا کر ہمارا حجاب اور پردہ اسلامی کہلاتا ہے۔ معزز سامعین، یاد رکھیں کہ پردے میں رہ کر ہی عورت کو اپنی ذات کے امکانات کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ گھر کے ماحول میں وہ سماجی خرابیوں سے محفوظ رکھ کر خاندان کی تعمیر کا فرض ادا کر سکتی ہے، جو کہ معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں وہ یکسوئی کے ساتھ آئندہ نسل کی تربیت کا اہم فریضہ انجام دیتی۔ اس کے برخلاف جب پردے سے باہر آ جاتی ہے تو زیب و زینت، نمائش اور بے باکی، بے حیائی اور ذہنی پراگندگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ فطری اصول ہے کہ عورت کے ذاتی جوہر خلوت میں کھلتے ہیں، جلوت میں نہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال نے کہا، رسوا کیا اس دور کو جلوت کی ہوس نے، روشن ہے نگاہ آئینہ، دل ہے مقدر، بڑھ جاتا ہے جب ذوق نظر اپنی حدوں سے، ہو جاتے ہیں افکار پراگندہ و ابتر۔ خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر ولیکن خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر۔ معزز سامعین، یقیناً عورتوں کے لیے تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن اس تعلیم کا نصاب ایسا ہونا چاہیے جو عورت کو اس کے اپنے فرائض اور اس کی صلاحیتوں سے آگاہ کرے، اور اس کی بنیادیں دین کے عالمگیر اصولوں پر ہونی چاہیے۔ صرف دنیاوی تعلیم اور اسی قسم کی تعلیم جو عورت کو بالکل جانوروں جیسی آزادی کی طرف راغب کرتی ہے، بھیانک نتائج کی حامل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نظر، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ بیگانہ رہے دی سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ معزز سامعین، عورت کی عظمت کا راز اس کے فرض عمومیت میں پوشیدہ ہے۔ معاشرتی سماجی زندگی میں ماں کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ دنیا کی تمام سرگرمیوں کی اصل ماں کی ذات ہے، اور اسی کی گود میں دنیا کے انقلابات پرورش پاتے ہیں۔ اسی لیے ماں کی ہستی کو کسی قوم کے لیے سب سے زیادہ قیمتی سامان کہا گیا۔
جو قومیں اپنی ماؤں کی قدر نہیں کرتی اس کا نظام اس دنیا سے بہت جلد جو ہے بکھر کر رہ جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، مختصر انداز میں آخر میں ایک دو باتیں ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ یہ کہ جب کسی کے گھر لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ غذا دی جاتی ہے یا کوئی اور چیز؟ یقیناً سب سے پہلے چاہے وہ کسی بھی مذہب سے جڑا ہوا بچہ ہو، کپڑا دیا جاتا ہے، اس کے تن کو ڈھکا جاتا ہے۔ کیا اس میں کوئی اختلاف ہے؟ لیکن جیسے جیسے ایک انسان بڑا ہوتا ہے، لباس جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تن ڈھانکنے کے لیے دیا ہے، اسی لباس کو کم کرتے ہوئے بالآخر وہ پردے کو الوداع کہہ دیتا ہے۔ بلکہ عورت کی آزادی وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ بالکل لباس سے پرے ہو کر یا اس کے من میں جیسا لباس آئے وہ پہنے، ایسی سوچ کو اور ایسی عادت اور اعتبار کو، رسم و رواج کو آزادی کا نام دیتا ہے۔ تو معزز سامعین، ایک چھوٹے سے واقعے سے میں اپنی بات کو ختم کروں گا تاکہ اس پردے کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آئے۔ ایک گاؤں میں ایک باپردہ خاتون رہتی تھی جن کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ وہ شادی کریں گی تو اسی سے کریں گی جو انہیں باپردہ رکھے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہمارے سماج میں بھی کئی لڑکیاں الحمدللہ شادی سے پہلے باپردہ ہوتی ہیں، شادی کے بعد جب سسرال جاتی ہیں تو سسرال والوں کی زبردستی کی وجہ سے یا دیگر مشغولیات کی وجہ سے پردہ ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ راضی ہو کر یا زبردستی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ایک نوجوان اس شرط پر نکاح کے لیے رضامند ہو جاتا ہے، دونوں کی شادی ہو جاتی ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک بیٹا ان کا ہو جاتا ہے۔ ایک دن شوہر کہتا ہے کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے جس سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، تم مجھے کھانا کھیتوں میں پہنچا دیا کرو۔ بیوی راضی ہو جاتی ہے، وقت گزرتے گزرتے ایک اور بیٹا ہو جاتا ہے، جس پر شوہر کہتا ہے کہ اب گزارا مشکل ہے، تمہیں میرے ساتھ کھیتوں میں ہاتھ بٹانا پڑے گا۔ اگر تم ہاتھ بٹانا چاہتی ہو تو یہ پردے کے جو احکامات ہیں اس کی پابندی تم نہیں کر سکتی، تو اس پردے کو چھوڑو اور میرے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے میں ہاتھ بٹاؤ۔ تو وہ پورے پردے کو چھوڑ کر نیم پردے تک پہنچ جاتی، اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اس کو بہلاتے پھسلاتے پوری بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے بیٹھے شوہر ہنسنے لگتا ہے تو وہ پوچھتی ہے سبب کیا ہے؟ شوہر کہتا ہے کہ تو بڑا پردہ کرتی تھی اور تیرا ڈیمانڈ تھا کہ پردہ کروانے والے سے ہی شادی کرے گی، آخر کار تیرا پردہ ختم ہو گیا، تیرے اس پردے سے کیا فرق پڑا؟
पर्दे और नापर्दगी में, दोनों में तेरी जिंदगी यकसा जो है कट रही है। जिंदगी तो अब भी वैसे ही गुजर रही है जैसे पहले गुजर रही थी। उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें समझाती हूं, तुम साथ वाले कमरे में छुप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपर्दगी का फर्क समझाती। शौहर कमरे में छुप जाता है, औरत अपने घर में अंदर अपने बाल बिखेर कर रोना पीटना शुरू कर देती। पहले बड़ा बेटा आता है, रोने का सबब पूछता है, ऐसे ही झूठ बता देती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है कि अगर वालिद ने आपको मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी बहुत ज्यादा करते हैं और आपका ख्याल रखते हैं, और वो समझा बुझाकर वहां से चला जाता। औरत फिर से रोने लगती है और दूसरे बेटे को बुलाकर उसको बताती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा। तो दूसरा बेटा, उसको गुस्सा आता है, वो बाप को बुरा बुरा भला कहते हुए माँ को समझा बुझाकर चुप करवा के चला जाता। आखिरकार औरत यही किस्म का ड्रामा या एक्टिंग आप कह सकते हैं छोटे बेटे के साथ भी करती। छोटा बेटा तो गुस्से से आग बगोला हो जाता है और जोर जोर से गालियां बकते हुए डंडा उठाता है और कहता है कि अभी बाप की खबर लेता। तीनों निकल जाते हैं। फिर औरत शौहर को बुलाकर बोलती है कि पहला जो लड़का था मेरे पर्दे के वक्त पैदा हुआ था, तो उसने तेरा पर्दा रखा। दूसरा लड़का नीम आधे पर्दे के जमाने में पैदा हुआ, तो तेरी उसने आधी लाज रख ली। जबकि तीसरा जो मुकम्मल बेपर्दगी के जमाने में हुआ है, तो वो मुकम्मल तौर पर तेरी इज्जत का पर्दा उतारने के लिए निकला है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, अगरचे कि ये वाकया ख्याली है, लेकिन याद रखें कि माएँ जितने ऊंची ख्यालात की होती हैं, जितनी पाकीज़ा ख्यालात की होती हैं और जितनी बापर्दगी के साथ जिंदगी गुजारती हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही परवान चढ़ते हैं, वैसी ही सोच उनकी बच्चों में भी आती है। वही पाकीज़गी, वही इज्जत और वही जो है खुश उसलूबी बच्चों में भी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला डालते हैं। चुनांचे हमें चाहिए कि हम पर्दे की इस अहमियत को समझें और हमारे खुद घराने में औरतों के ताल्लुक से पर्दे का एहतमाम और उसकी तालीमात और दीन के जो अहम तालीमात हैं उसके ताल्लुक से भी हम कहते रहें। और साथ ही मुअज़्ज़ज़ सामईन ये भी याद रखें कि इस पर्दे के ताल्लुक से जो कुछ बातें आज मैंने आपके हवाले की है, यकीनन एक औरत को चाहिए था कि वो ये बातें अपने साथ औरतों को बताती, मर्द को नहीं। क्योंकि औरत की बात औरतों के लिए ज्यादा असरअंदाज हो सकती है, वो औरतों का दुखड़ा दर्द जो है वो ज्यादा समझ सकती है। तो हमारे घरानों में जो आलिमात हैं, जो फाजिलात हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और उनको औरतों की तरबियत के लिए अलग से एक एहतिमाम जो है जरूर करना चाहिए। जब भी जाकर हमारे घरानों में दीनी बेदारी आ सकती है और पर्दे को हम सिर्फ फंडामेंटल राइट ही नहीं बल्कि हमारे अकीदे की पहचान भी हम मान सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से दुआ है कि जो भी बातें कही और सुनी गई हैं उन बातों में हकीकी और सच्ची बातों को, हक पर मबनी बातों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमल करने की तौफीक हम सबको अता फरमाए। और अगर बातों के दरमियान कुछ खता और लफ्ज़िश अगर वाक़ई हुई है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस लफ्ज़िश को, इस भूल को अल्लाह माफ़ फरमाए और अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक कहने वाले मुझको
اور میرے اہل خانہ کو، سننے والے آپ کو اور آپ سب کے اہل خانہ کو، ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین وجزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔